مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آج جو بیان ہوا ہے نا اس کا تھوڑا سا خلاصہ میں بتانا چاہ رہا ہوں کیونکہ بہت اہم بات تھی۔ دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے، سمجھ رہے ہو؟ دوسرے پہ کبھی بوجھ نہ بنے، اور بوجھ بننے کی بہت ساری صورتیں ہیں جو میں نے بتائی ہیں۔ ایک چیز کا میں ہو سکتا ہے کسی کو خیال ہو، میں نے بتایا نا میں ایک تھیلا لے کے جاتا ہوں، بیگ لے کے جاتا ہوں، آ جاتا ہوں، تو ہو سکتا ہے کبھی کسی نے ایئرپورٹ پہ دیکھا ہو کسی ٹائم پہ کہ 10 سوٹ کیس آ رہے ہیں، 10 تو نہیں، خیر 4 یا 3۔ تو بعض دفعہ یہ ہوتا ہے میرے ساتھ فیملی ہوتی ہے، تو وہ فیملی والے پھر گھر والوں کو پتہ نہیں کیا کیا وہ ان کا ہیڈیک ہے، وہ پھر میرے نہیں ہوتے، وہ گھر والوں کے بچے اور ان کے سامان اور اتنی چیزیں رکھی ہوتی ہیں۔ بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ کہیں گئے بیگ میں اگلے نے کچھ کھجوریں دے دی ہدیے کے طور پہ، میں کہتا ہوں میں کہاں سے سنبھالوں گا، تو پھر ایک بیگ بھی لگا دیا ساتھ میں۔ تو مرنا مزاج ہمارا یہی ہے اور ایسا ہی ہونا چاہیے، سمجھ رہے ہو؟ مفتی صاحب میں اپنے کچھ دوستوں کو آج آپ کے بیان میں لایا ہوں، ان کو ذرا سی نصیحت کر دیں، یہ لوگ بہت الٹے کام کرتے ہیں۔ نام بھی لکھا ہوا ہے ایک دوست کا، وہ الٹے کام کرتا ہو نہیں کرتا ہو، آپ نے ایک الٹا کام کر دیا کہ یہ کہہ دیا کہ وہ الٹے کام کرتا ہے، پھر اس کے نیچے نام بھی لکھ دیا۔ تو یہ بیان اس لیے ہوتا ہے تاکہ جو الٹے کام ہو رہے ہیں وہ سیدھے ہو جائیں۔ تو مغرب سے عشاء تک بیان تھا نا، اس میں لائے، اس میں بٹھایا ہوگا انشاءاللہ۔ تو ایک الٹا کام تو اس بیان کے بعد انشاءاللہ اللہ سے امید ہے وہ چھوڑ دے گا، سمجھ رہے ہو؟ وہ کیا ہے؟ سستی، کاہلی، دوسروں پہ بوجھ بننا، یہ دین کی دعوت بولو نہیں ہے۔ میرا سوال یہ، اچھا دوسری بات دیکھو، دین میں ایک اہم چیز ہے، جو کام آپ کر رہے ہو نا اس کو فوکس کر کے اس کو انتہا تک پہنچاؤ۔ جیسے میں نے بتایا نا یونیورسٹی میں پڑھائی کے دوران، وہ ٹھیک ہے مذہبی ایکٹیویٹیز میں جڑنا چاہیے، تبلیغ میں جڑیں، کسی بزرگ سے تعلق رکھیں تاکہ دین پہ صحیح چلیں، لیکن جو کام وہاں کرنے گئے ہوئے ہو اس کو نہیں بھولیں، ورنہ کہیں کے بھی نہیں رہو گے، نہ دین کے نہ دنیا کے۔ اب پڑھائی کے لیے آپ یونیورسٹی جا رہے ہو، پڑھائی کو فوکس نہیں کر رہے، ساری چیزیں دائیں بائیں کر رہے ہو، آپ پڑھائی میں نمبر کم آ رہے ہیں، اس کا مطلب آپ دنیا میں تو ناکام ہو، دین میں بھی آپ ناکام ہو، دین میں بھی آپ ناکام ہو، کیونکہ یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے، یہ سستی ہے، کاہلی ہے، آپ کسی چیز کو فوکس کر ہی نہیں پا رہے ہو۔ بتاؤ ایک آدمی جو کام اس کے ذمہ لگا اس کو فوکس نہ کر رہا ہو تو وہ کام کبھی، آپ ڈرائیونگ کر رہے ہو، ابھی فوکس کرنا ہے سب سے پہلے آپ نے کس چیز کو، کہ میں صحیح ٹریک پہ جا رہا ہوں کہ نہیں جا رہا، اسپیڈ لمٹ اور کیمرے ویمرے اور یہ سب چیزیں، باقی دائیں بائیں ہیلو ہائی بھی چلتا رہتا ہے، اور بھائی کیا ہو رہا ہے یار، زبردست اس دن مزہ آیا تھا۔ اب جا رہے ہو پشاور، جا کہاں رہے ہو؟ پشاور جا رہے ہو آپ کراچی سے نا، تو فوکس کرو گے آپ ہائی وے پہ، لیفٹ جگ پہ ہوں ایسا تو نہیں رائٹ وے پہ آ گیا گاڑی اڑا دے گی، سگنل وگنل بھی دیکھتے رہو گے، یہ سب دائیں بائیں قیام تام بھی چلتا رہے گا، گپ شپ بھی چلتی رہے گی، اور سناؤ بھائی کیا ہو رہا ہے، سب سیٹ چل رہا ہے مارکیٹ میں، ہاں یار اس دن بھائی صاحب کا فون آیا تھا، وہ ایسی باتیں کر رہے تھے، غیبتیں بھی چل رہی ہوں گی اور تعریفیں بھی چل رہی ہوں گی، کھانے پینے کی باتیں بھی چل رہی ہوں گی، لیکن مین فوکس کس کو ہوگا بھائی یہاں؟ تو ہمارا کیا ہے، جو لوگ دین پہ چلنے کی طرف آتے ہیں نا، تو یونیورسٹی میں گئے ہو بھائی، آپ پڑھائی کو فوکس کرو، تو وہ دائیں بائیں فوکس زیادہ ہو کے وہ کام چھوٹتا ہے اور اس کو دین کا حصہ سمجھتے ہیں۔ تو دین کا حصہ نہیں بھائی، وہ پھر یہ لیبل دین کا لگا ہوا ہے، اصل میں شیطان آپ کو سس بنانا چاہ رہا ہے۔ شیطان کے پاس مختلف قسم کے پیکج ہیں، اگر آپ کہیں تو میں وہ پیکج بتا دوں، ہیں تو شیطان کے پاس، لیکن پتہ سب کو ہے کہ وہ شیطان کے پاس پیکج ہے۔ شیطان ہر شخص کو نا اسی کے ٹریک سے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ شیطان کو پتا ہوتا ہے کوئی بہت زیادہ خراب ہے تو اس کو شراب کباب میں لگا دو، کوئی تھوڑا خراب ہے تو وہ شراب کباب میں تو لگے گا نہیں، اس کو تھوڑی سی کسی برائی میں لگا دو، اور کوئی دین سے محبت کرتا ہے تو دین کا لیبل لگا کے اس کو سست اور کاہل بنا دو۔ شیطان کو پتا ہوتا ہے یہ شراب کباب کی طرف نہیں آئے گا، یہ برائیوں کی طرف نہیں آئے گا، شیطان کو یہ پتا ہوتا ہے یہ چلے میں چلا جائے گا۔ اب اس کا چلے میں جانے کا مقصد ایمان یقین کی درستگی نہیں ہے، اس کا چلے میں جانے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں جا کے کھانا بھی مناسب ریٹ پہ مل جاتا ہے اور نیند بھی اچھی آ جاتی ہے اور تھوڑی ٹریولنگ بھی ہوگی، انٹرٹینمنٹ بھی کچھ نہ کچھ تو بہرحال ہو ہی جاتی ہے۔ تو
جانا چاہیے, چلے پہ جانا نہ چھوڑ دیں, لیکن یہ کیا ہو رہا ہے, یہ شیطان آپ کو اس کام سے روک رہا ہے, کیونکہ شیطان کو پتا ہے یہ پڑھے گا لکھے گا کچھ بن جائے گا تو بھیک نہیں مانگے گا, پھر دینی مزاج ہے اس کا, تو جب کمائے گا پیسے مدارس کو بھی کھلائے گا, خود بھی 4 شادیاں بھی کرے گا اور بیوہ عورتوں کا سہارا بھی بنے گا. ان تمام چیزوں سے شیطان ہٹا کے دین کا لیبل لگا کے غلط رخ پہ لے جاتا ہے. تو تبلیغ میں سست بننے کے لیے نہیں نکلنا, تبلیغ میں چست بننے کے لیے نکلنا ہے. یہ بیان کا خلاصہ ہے, کیونکہ بیان بہت دائیں بائیں چلا گیا تھا نا, میں نے کہا خلاصہ پیش کر دوں. میرا سوال یہ ہے کہ جب ہم عمرے کی ادائیگی کے لیے مکہ جاتے ہیں تو احرام باندھ کر نیت گھر سے کر کے جاتے ہیں, عمرہ ادا کرتے ہیں, دوسری بار عمرہ کرنا ہو تو اسی کے لیے مسجد عائشہ یا مسجد جعرانہ سے جا کر نیت کرتے ہیں عمرہ اور عمرہ کر لیتے ہیں. میرے ایک دوست اہل حدیث ہیں, وہ کہتے ہیں عمرے کی نیت کرنے کے لیے میقات جانا ضروری ہے ورنہ عمرہ نہیں ہوگا. اس اختلافی مسئلہ ہے, بعض علماء کے نزدیک واقعی نہیں ہوتا, لیکن احناف کے نزدیک مسجد عائشہ سے آپ نیت کر لیں تو عمرہ ہو جاتا ہے. تو ایک فقہ کو فالو کرنا چاہیے, حضرت عائشہ نے کیا تھا وہاں سے عمرہ, تو ہماری رائے یہی ہے کہ ہو جاتا ہے عمرہ. اہل حدیث کی رائے ہے کہ نہیں ہوتا, تو جو اہل حدیث ہیں وہ نہ کریں. اچھا, اہل حدیث اس پہ بڑا غصہ کرتے ہیں, کہتے ہیں ہم اہل حدیث والی حدیث نہیں, ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں. تم حنفی اور ہم اہل حدیث, یہ کچھ نہیں ہوتا, ہمارا کوئی فرقہ نہیں, ہم کس کو مانتے ہیں؟ قرآن و حدیث کو. جب وہ یہ بات کیا کریں نا تو کہیں کہ امام حنیفہ تورات اور انجیل کو مانتے تھے کیا؟ بھائی سب قرآن و حدیث کو مانتے ہیں, قرآن حدیث کی تشریح میں آگے کیا ہوتا ہے؟ اختلاف ہوتا ہے. تو ایسے موقع پہ یا تو عوام کو بے لگام چھوڑ دیا جائے کہ قرآن و حدیث کی خود تشریح کرتی پھرے, تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس عالم کا بیان کچھ اور, اس کی دلیل کچھ اور, اس کا بیان, اس میں اپنا ٹائم ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں. 4 شادیاں کا پروگرام تو گیا, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. اور دوسرا حل یہ کہ یہ مسائل علماء پہلے حل کر چکے ہیں, تو ایک فقہ کو فالو کرو. امام ابو حنیفہ نے بھی قرآن حدیث سے مسائل نکالے, امام شافعی نے بھی نکالے, تو آپ کیا کر رہے ہو بھائی؟ ایک فقہ کو فالو کرو. امام حنیفہ کو, ہمارے ہاں بر صغیر میں فقہ حنفی کا روایج ہے زیادہ, تو آپ کیوں 1.5 انچ کی الگ مسجد بنا رہے ہو؟ سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے, ملیشیا میں فقہ شافعی ہے, تو جس علاقے میں چاروں امام برحق ہیں, چاروں نے قرآن و سنتی سے تحقیق کی ہے, اسی ایک کو فالو کرو. یہ طریقہ پریکٹیکلی کامیابی سے امت میں صدیوں سے چلتا آ رہا ہے, کوئی نئے طریقہ مارکیٹ میں لانے کی کوشش مت کرو. اب کل کیا ہوا ہے, کل ایک صاحب آئے, مسئلہ یہ ہے کہ احناف کے نزدیک, امام حنیفہ کے نزدیک, بچہ اگر ایک قطرہ بھی دودھ پی لے نا ماں کا اور کسی عورت کا, تو وہ عورت اس کی رضائی ماں بن جاتی ہے, اور اب اس عورت کے بچوں سے اس کا نکاح جائز نہیں ہے. امام شافعی کے نزدیک کم از کم 5 گھونٹ پینا ضروری ہے, ان کی دلیل حدیث ہے. امام حنیفہ کی دلیل قرآن کی آیت ہے, وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ. وہ کہتے ہیں قرآن متواتر ہے, اس کے مقابلے میں اگر خبر واحد آئے گی تو وہ مسترد ہے. امام حنیفہ کا اصول ہے, کہتے ہیں خبر واحد میں پاورفل ہوتی ہے, وہ حجت ہے, لیکن اتنی پاورفل نہیں ہے کہ قرآن کے مقابلے میں آ جائے وہ. تو اس لیے وہ کہتے ہیں ایک قطرہ بھی پلا دیا تو بس اب وہ یقین ہو کہ پیٹ میں اترا ہے کچھ. تو یہ بہن بھائی ہیں, اور حدیث میں وہ تعویل کرتے ہیں. وہ تعویل کیا ہے وہ میں بیان کروں گا تو لمبی بات ہو جائے گی. تو اب کیا ہے بھائی, دونوں طرف دلائل ہیں, دونوں کا جو سوچنے کا انداز ہی الگ ہے. امام شافعی کی نظر میں حدیث اور قرآن کی ایک جیسی ویلیو ہے, ایک جیسی, وہ کوئی فرق نہیں کرتے. خبر واحد کا مطلب 1-2 راویوں نے ایک بات بیان کی, وہ بالکل سیم ہے. جبکہ امام حنیفہ کہتے ہیں بھائی متواتر کو آپ خبر واحد پر ہمیشہ ترجیح دیں گے. ایک آدمی کی خبر میں امکان ہو سکتا ہے کہ شاید اس سے بیان کرنے میں غلطی ہوئی ہو, جبکہ جو متواتر ہے اس میں امکان نہیں ہے. لہذا جب متواتر کا ٹکراؤ ہوگا ایک شخص کی خبر سے تو سپیریئر کون ہوگا؟ متواتر. یہ اصول فقہ ہے, امام حنیفہ کا اصول ہے جو مدارس میں پڑھایا جاتا ہے. اب ہمارے اہل حدیث بھائی کہتے ہیں بھائی نبی کی بات اور اللہ کی بات میں ٹکراؤ ہو ہی نہیں سکتا. نبی کی بات اور اللہ کی بات ایک ہی بات ہے. بالکل صحیح ہے, اللہ کے نبی اللہ کے پیغمبر ہیں, اللہ کے نبی کی بات اور اللہ کی بات ہماری نظر میں سیم ہے, کوئی فرق نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اللہ کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ متواتر ہیں, اور نبی کی بات ہم تک جن ذرائع سے پہنچی ہے وہ 2 طرح کے ذرائع ہیں. کچھ تو متواتر ہیں, کچھ خبر واحد ہے. متواتر کو تو ہم وہی ویلیو دیں گے اس لیے کہ اس کا نبی کی زبان اقدس سے نکلنا یقینی طور پہ ثابت ہے. خبر واحد جو ہے اس میں یہ فیصلہ کرنا کہ نبی نے بالکل انہی الفاظ کے ساتھ یہ بات کہی ہے
یہ اس درجے کا یقینی نہیں ہے جس درجے کا متواتر یقینی ہوتا ہے. تو یہ ان کے لیے تو یقینی حجت ہے جنہوں نے نبی کے اپنے کان سے خود سنا ہو. ہم نے نبی کے اپنے کان سے خود نبی کی بات تھوڑی سنی ہے, ہمیں تو راوی بیان کر رہے حدثنی فلان قال حدثنی فلان قال حدثنی فلان. اتنی لمبے سلسلے میں ایک آدھ راوی سے خطا کا امکان بہرحال ہے. لہذا جب ایک یقینی 100% درست چیز ہوگی اور ایک اس لیول کی یقینی نہیں ہوگی کہ تو ترجیح کس کو دی جائے گی؟ بولو, اس یقینی چیز کو دی جائے گی, چاہے بخاری کی حدیث ہو اس کے مقابلے میں. ہے تو خبر واحد نا. اس کو میں اور آسان مثال سے سمجھاتا ہوں. دیکھو منکرین حدیث کیا کرتے ہیں, منکرین حدیث کہتے ہیں ہم تو حدیثوں کو مانتے ہی نہیں, یہ خبر واحد ہیں, خبر واحد یقینی نہیں ہوتی, لہذا جب یقینی نہیں ہے تو ظنی ہے, ظنی چیزوں پر دین کی بنیاد قائم نہیں کی جا سکتی. وہ ایک انتہا کی طرف چلے گئے, انہوں نے حدیثوں کا انکار کر دیا. ہم کہتے ہیں بھائی جب کوئی سچا آدمی خبر دیتا ہے تو پوری دنیا میں اس سچے کی خبر کا اعتماد کیا جاتا ہے, لہذا بخاری مسلم کی خبر واحد کی جو صحیح حدیث ہے ان کو مانا جائے گا, وہ حجت ہیں. دوسری انتہا کیا ہے کہ آپ اس میں اور متواتر میں فرق ہی ختم کر دیں. اس میں اور متواتر میں فرق, مثال کے طور پر ایک ثقہ آدمی نے آ کے خبر دی قابل اعتماد نے کہ یہ واقعہ ہوا ہے, وہاں پہ میں موجود تھا. 100 بندے کہہ رہے ہیں کہ ہم بھی وہیں تھے اسی ٹائم پہ, ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوا. اب کس کو ترجیح دی جائے گی؟ 100 آدمیوں کی خبر کو. بھائی وہ 100 کے 100 جھوٹ نہیں بول سکتے. تو یہ امام حنیفہ کا بڑا خاندانی زبردست اصول ہے کہ حدیث متواتر ہو یا قرآن تو ہے ہی متواتر, اس کے مقابلے میں جب خبر واحد آئے گی تو ترجیح کس کو ہوگی؟ متواتر کو ترجیح ہوگی. پھر خبر واحد کی یا تو تعویل کی جائے گی یا اس کو رد کیا جائے. تو یہاں تعویل کی ہے تو لہذا وہ پھر اس کو نہیں مانا جائے گا اس کے مقابلے میں. اور آسان مثال دے کے بات کو ختم کرتا ہوں, میں پورا لیکچر ہو جاتا ہے میرا, کیونکہ میرے نا پھر شارٹ کلپ لوگ چلانا شروع کر دیتے ہیں. دیکھو جگہ جگہ ہم اس اصول پر عمل کر رہے ہوتے ہیں. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, ایک صحابیہ نے آپ سے پوچھا, صحیح حدیث ہے, کہ یا رسول اللہ زمانہ جاہلیت میں ایک عورت نے اپنے پیدا ہونے والی بچی کو دفنایا, زندہ دائی سے کہا. پہلے زمانے میں عرب میں یہ ہوتا تھا کہ عورت بچہ جنتی تھی, وہ دائی سے جو ہوتی تھی نا اس وقت اس کی مدد کرنے والی, اس سے کہتی تھی کہ اگر لڑکی ہے نا تو مجھے اس کی شکل دکھائے بغیر زندہ دفن کر دینا, کیونکہ ماں میں ایک بہرحال ممتا ہوتی ہے نا, جب بچی کی شکل دیکھے گی تو جذبات ہو جائیں گی. بیٹی ہے تو مجھے دکھائے بغیر کیا کر دینا, زمین میں دفن کر دینا. مکہ میں آج بھی وہ قبرستان موجود ہے جہاں بچیوں کو زندہ دفن کیا جاتا تھا. تو ان صحابی یا صحابیہ تھے, انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ اس بچی کا کیا ہوگا, یعنی اس دفن کرنے والی کا کیا ہوگا جس نے یہ ظلم کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الوائدۃ والموعودۃ فی النار, وائدہ جو زندہ دفن کرنے والی اور جس کو زندہ دفن کیا گیا دونوں جہنم میں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس حدیث کا کیا مطلب ہوا؟ بھائی جس کو زندہ دفن کیا گیا وہ بھی چونکہ اس کا والدین بھی کافر تھے تو آپ نے فرمایا وہ بھی جہنم میں جس بچی کو دفن کیا گیا, اور جس نے دفن کیا وہ بھی کیا ہے. یہ حدیث صحیح ہے. صرف اس حدیث کی بیس پہ کیا کوئی عقیدہ بنا سکتا ہے؟ بعض لوگوں نے یہ عقیدہ بنایا کہ نابالغ جو کافروں کے نابالغ بچے ہیں وہ بھی کہاں جائیں گے؟ جہنم میں. اس کے بیس پہ نا بعض ایسے علماء گزرے جن کا یہ عقیدہ ہے, نظریہ, کہتے ہیں بھائی حدیث صحیح آ گئی, جب اللہ کے نبی نے کہہ دیا کہ وہ نابالغ بچی جو جس کو دفن کیا گیا وہ بھی جہنم کی آگ میں, تو بس دیٹس آل, اب ہمیں عقل استعمال کرنے کی اجازت نہیں ہے. بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا, اور اس سے انہوں نے عقیدہ نکالا کہ چونکہ وہ بچی کافروں کی اولاد تھی تو کافروں کے نابالغ بچے جب مر جاتے ہیں تو وہ کہاں جاتے ہیں؟ جیسے مسلمانوں کے نابالغ بچے مر کے کہاں جاتے ہیں؟ جنت میں جاتے ہیں. تو کافروں کے بچے کہاں جاتے ہیں؟ جہنم میں. یہ بعض لوگوں کا نظریہ ہے باقاعدہ, لیکن جمہور کی کیا رائے ہے؟ بھائی صرف ایک حدیث کو نہیں دیکھا جائے گا, متواتر کیا ہے, تواتر سے کیا بات ثابت ہے؟ تواتر سے قرآن ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَإِذَا الْمَوْعُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ, جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا, اور یہ بچیاں ساری کافروں کی ہوں گی, کیونکہ مسلمان کسی بچی کو جب اسلام آیا تو یہ تو مال ہی ختم ہو گیا تھا نا, تو ساری کافروں کی مشرکین کی بچیاں تھیں.
تو اللہ کہتے ہیں جس دن زندہ دفن کی ہوئی بچی سے پوچھا جائے گا بتا تجھے کس جرم میں قتل کیا گیا, تیرے باپ کو آج سزا ملے گی. تو اللہ اس کے باپ کو سزا اس لیے دے گا کہ بغیر کسی جرم کے اس کے باپ نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کیا. تو پتا چلا اللہ جب باپ کو اس بیس پہ سزا دے رہا ہے کہ اس کا جرم نہیں تھا تو نے دفن کر دیا, تو خود اللہ بغیر جرم کے کیسے سزا دے گا اس کو؟ باپ کہہ سکتا ہے کہ میں نے تو بغیر جرم کے صرف دفن کیا تھا اور تو اس کو آگ میں ڈال رہا ہے. اسی طرح قرآن کیا کہتا ہے, وما کننا معذبین حتی نبعث رسولا, ہم کسی کو عذاب نہیں دیتے جب تک ہم پیغمبر بھیج کے حجت تمام نہ کر دیں. تو نابالغ بچے پیغمبروں کی تعلیمات کے مکلف, ان میں تو اہلیت ہی نہیں ہوتی نا ان کی بات سمجھنے کی, تو ان کے حق میں تو پیغمبر کی بعثت ہوتی ہی نہیں ہے جب تک عقل نہیں بن جاتی ان کی. ولا یظلم ربک احدا, قرآن جگہ جگہ کہہ رہا ہے تیرا رب کسی پہ ظلم نہیں کرے گا. یہاں ظلم کا مطلب کیا ہے کہ حجت تمام کیے بغیر کسی کو سزا نہیں دے گا. تو یہ متواتر ہے. تو اب اس حدیث کو اس متواتر کی روشنی میں حل کیا جائے گا, نہ کہ حدیث کو اصل بنایا جائے گا اور متواتر میں تعویلات کی جائیں گی. اب جن لوگوں نے کہا نا کافر کا بچے جہنم میں ہی جاتے ہیں, جو کافروں کے نابالغ بچے ہوتے ہیں, انہوں نے قرآن کی آیتوں میں تعویل کی ہے. انہوں نے کیا کیا ہے بھائی, اس کا مطلب یہ ہے, اس کا مطلب, بھائی آپ قرآن کو اصل بناؤ, متواتر ہے, اور خبر واحد میں کیا کرو. اللہ جگہ جگہ کہہ رہا ہے میں نہیں ظلم کرتا, میں کسی پہ جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں, حتی یبعث فی امہا رسولا, اس کے مین مرکز میں جب تک پیغمبر نہ بھیج دوں تاکہ اچھی طرح سے حجت تمام نہ ہو, اس کے بغیر میں کسی کو عذاب نہیں دیتا. اور باپ کو میں اس لیے پکڑوں گا, سزا دوں گا کہ تو نے اس بچی کے جرم کے بغیر اس کو دفن کیوں کر دیا. تو اب ہم حدیث کی تعویل کرتے ہیں, تو بہت سے علماء نے اس حدیث کی تعویل کی اور بڑی زبردست تعویل ہے کہ بھائی یہ عام جرنلی اصول نہیں ہے, بلکہ ہوگا یہ کہ جو نابالغ بچے کفار کے دنیا سے چلے جاتے ہیں یا وہ کافر جن تک اسلام کی دعوت ہی نہیں پہنچی, اس کے بارے میں ہمیں کچھ ایسی روایات ملتی ہیں اسلاف سے کہ آخرت میں ان کو عقل دے کے ان کو آزمایا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ان کو آزمایا جائے گا, پھر جو آزمائش میں پورا اترے گا جنت میں, اور جو آزمائش میں یعنی ان کے لیے دنیا کا ماحول بنایا جائے گا تاکہ ان کو آزمایا جا سکے. تو یہ بچی جس کے بارے میں پوچھا جا رہا تھا, اسپیسیفک یہ بچی تھی جس کے بارے میں اللہ کے علم میں تھا, یہ تھی یہ بات کہ اس کو عقل دی جائے گی, بلوغت دی جائے گی, اور پھر اس پر اسلام پیش کیا جائے گا, یہ اسلام کو مسترد کر دے گی. اس بیس پہ اس کو سزا ملے گی, کیونکہ نبی کے الفاظ یہ نہیں کہ ہر زندہ دفن کی ہوئی بچی جہنم میں جائے گی, بلکہ نبی کے الفاظ ہیں الواعدہ, تو جس کا تم واقعہ سنا رہی ہو الف لام عہد کا ہے, تو اس میں دفن کرنے والی بھی جہنم میں, اور جس کو دفن کیا جا رہا ہے وہ بھی کہاں, جہنم میں. وجہ کیا ہے کہ جب آخرت میں آزمایا جائے گا نا اس کو, تو وہ آزمائش میں کیا ہوگی, ناکام. تو یہ ہر بچی کے بارے میں نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اسی طرح یہاں بھی ہے, بہت ساری حدیث, اہل حدیث کا بس ایک ہی رٹ ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے, حدیث میں آ رہا ہے. او بھائی صاحب صرف یہی ایک حدیث تھوڑی ہے نا, اس کے مقابلے میں متواتر حدیث میں کیا آ رہا ہے. ایک میں اس کی آسان مثال دیتا ہوں. علامہ ابن قیم نے رد کیا امام حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ پر. حدیث میں آتا ہے نبی نے فیصلہ کیا ایک شخص کے حق میں, اس کے پاس ایک گواہ تھا, دوسرا گواہ نہیں تھا. تو نبی نے ان سے قسم اٹھوائی کہ ٹھیک ہے گواہ نہیں ہے, قسم اٹھا لو کہ یہ میرا مال ہے. انہوں نے قسم اٹھا لی, آپ نے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا. بخاری مسلم کی حدیث ہے. امام ابو حنیفہ کہتے ہیں کہ 2 گواہ کا ہونا ضروری, جب تک آپ کے پاس 2 گواہ نہ ہو آپ کا دعویٰ نہیں سنا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ اب اہل حدیث لوگ اس مسئلے پہ بھی, جو یہ چونکہ عوام میں مسئلہ نہیں ہے, تو عربی جو تحریر ہیں ان میں ابن قیم نے بھی بہت اعتراض کیا حناف پہ کہ جب نبی نے ایک گواہ پہ فیصلہ کیا ہے تو کسی حنفی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابو حنیفہ کی تقلید میں وہ کہے 2 گواہوں کا ہونا ضروری. تو علامہ ظفر احمد عثمانی نے اس کا بڑا زبردست جواب دیا. فرمایا علامہ ابن قیم رحمہ اللہ کو کہ سورہ توبہ, سورہ بقرہ میں اللہ کیا کہتے ہیں اپنے معاملات میں, وَاسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِن رِجَالِكُمْ, 2 مردوں کو گواہ بناؤ. فَإِن لَّمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ, اگر 2 مرد نہ ہو تو 1 مرد اور 2 عورتیں. فرمایا کہ ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں ابن قیم سے کہ جب اللہ نے کہا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی ضروری ہے, تو کسی کے لیے جائز نہیں ہے کہ ابن قیم کی تقلید کرے اور یہ کہے کہ ایک گواہ پہ بھی فیصلہ جائز ہے. اللہ کے مقابلے میں ابن قیم کی بات سننا جائز, ہم بھی یہ کہہ سکتے ہیں. تو آپ نبی کی بات کو تو فوکس کر رہے ہو اور قرآن کی آیت کو نکال رہے ہو, حالانکہ وہ خبر واحد ہے.
اس لیے احناف کیا کہتے ہیں؟ احناف کہتے ہیں بھائی 2 گواہ ہوئے بغیر آپ کا دعویٰ سنا نہیں جائے گا, ورنہ تو قرآن کی آیت کا مطلب ہی کچھ نہیں بنتا. رہا معاملہ حدیث کا کہ پھر حدیث میں کیوں آتا ہے کہ ایک گواہ پہ فیصلہ, اس کی تعویل کرتے ہیں. بھائی مدعا علیہ راضی تھا, جس کے خلاف فیصلہ تھا وہ راضی تھا اس پہ, یہ اس کو حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ 2 بندے ہونے چاہیے. جب اس نے کہا کہ نبی نے کہا اور وہ اس پہ راضی ہے تو اپنا حق چھوڑنے کی تو اجازت ہے نا. بعض دفعہ آپ کے پاس ایک گواہ ہوتا ہے, ایک دفعہ آپ قسم اٹھا لو, اگلا کہتا ہے ٹھیک ہے یار قسم اٹھا لے میں چھوڑ دیتا ہوں, تو وہ جزوی واقعہ ہے, وہ قاعدہ کلیہ نہیں ہے. تو جزوی واقعے کو تھوڑی بنیاد بنایا جائے گا, بنیاد اس قرآن کی آیت کو بنایا جائے گا. آج سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو بہت سارے مسائل پڑھتے پڑھتے کچھ ہے نہیں, نہ اصول فقہ کا پتہ, نہ بس وہ حدیث میں آتا ہے, حدیث میں آتا ہے بس وہ حدیث سے. جب علم نا اہل کے ہاتھ میں آ جائے نا تو یوں سمجھ لو کہ پن نکلی بھی ہے, گرنیڈ آپ کے ہاتھ میں آ گیا اور آپ کی ٹریننگ ہے نہیں, تو ہر وقت خطرہ ہے کہیں بھی پھٹ جائے گا, یہ خود بھی مرے گا دوسروں کو بھی مارے گا. تو اب میں وہ رضاعت والے مسئلے کو کمپلیٹ کرتا ہوں. تو میں نے ان کو مسئلہ بتایا, وہ ہوا یہ تھا کہ جو ہے نا وہ کہیں شادی ہو رہی تھی, ان کی شادی ہو چکی تھی, بعد میں پتا چلا کہ جی اس نے تو لڑکی نے دودھ پیا ہوا ہے اماں کا, شوہر کی اماں کا دودھ پیا ہوا ہے. تو میں نے ان کو فتویٰ دیا, میں نے کہا بھائی یہ حرام ہے, ان کا رشتہ ختم کریں. تو وہ آئے مجھے آج ہی ملے, آج یا کل ملے, کہتے ہیں وہ تو آج نہیں کل ان سے ملاقات, کہتے ہیں بھائی وہ تو انہوں نے شافیوں سے فتویٰ لے لیا ہے کہ وہ 5 گھونٹ نہیں پیے تھے, 1 گھونٹ پیا, لہذا وہ میاں بیوی ہیں. تو میں نے ان سے کہا, میں نے کہا شافیوں سے فتویٰ کیوں لیا بھائی؟ تو کہنے لگے جائز نہیں ہے کہ امام شافی مسلمان نہیں. میں نے کہا امام شافی بہت اچھے مسلمان ہیں, لیکن یہ فتویٰ لینا اس کی علامت ہے وہ امام حنیفہ مسلمان نہیں تھے, وہ کچھ اور مذہب کو فالو کرتے تھے, ٹھیک ہے نا. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ وہ لڑکا تو ہے ہی, وہ لوگ فیملی ہی شافعی ہے. پھر ٹھیک ہے, پھر کیا ہے, اگر وہ پہلے سے فقہ شافعی کو فالو کر رہے ہیں پھر ٹھیک ہے. میں نے کہا پھر فتویٰ لے لیا, پھر ٹھیک ہے, وہ اسی پر عمل کریں, پھر مجھ سے فتویٰ لینے کی ان کو ضرورت ہے ہی نہیں ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک فقہ کو فالو کر رہے ہیں, آج کلا بازی کھا کے کبھی ادھر جا رہے ہو کبھی ادھر جا رہے ہو, یہ نہیں ہو سکتا. خیر جی عمرہ کرتے ہیں تو مسجد عائشہ سے عمرہ جائز ہے, کوئی اہل حدیث نہ کرے تو نہ کرے. اچھا میں نے جب عمرہ کیا نا تو لوگوں نے نیچے کمنٹس کیے ہوئے تھے, مفتی صاحب کو ہم نے کراچی ایئرپورٹ پر بغیر احرام کے دیکھا اور یہ عمرہ کر کے کیسے آ گئے, بغیر احرام کے جدہ کیسے چلے گئے. تو خوب سمجھ لو, اگر کوئی شخص کراچی سے جدہ جاتا ہے جدہ کی نیت سے, وہ یہاں پر عمرے کی نیت نہیں کرتا, تو پھر میقات سے پہلے اس پر احرام کی پابندیاں لازم نہیں ہوتی. افضل تو یہی ہے کہ آپ گھر سے نیت کریں اور یہیں سے احرام باندھ کے جائیں, یہیں سے عمرے کی نیت کریں, مکہ میں جانے کی نیت کریں آپ. لیکن میری کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں, ٹریولنگ میری بہت زیادہ ہے, تو اگر کسی نے احرام کی پابندیوں سے بچنا ہو تو پھر وہ مکہ جانے کی نیت ہی نہ کرے, وہ ڈائریکٹ نیت کس کی کرے, میں جدہ جا رہا ہوں کسی کام سے, وہ نیت یہ کرے. بے شک وہ عمرہ کرنے جا رہا ہوں لیکن دل میں نیت کیا کر لے کہ میں جدہ جا رہا ہوں, میں مکہ فی الحال نہیں جا رہا, جدہ میں رکوں گا, کھاؤں گا, پیوں گا, پھر وہاں سے نیت کروں گا. تو ایسی صورت میں اس پر میقات سے پہلے احرام کی پابندی لازم نہیں, اگرچہ ثواب کم ہوگا. یہ نارملی یہ کرنا نہیں چاہیے. کبھی کبھار جن کو عمرے کی توفیق ملتی ہے ان کو چاہیے پراپر وے میں عمرہ کریں, یہیں سے نیت کریں ہم کیا جا رہے ہیں عمرہ کرنے, تاکہ یہیں سے احرام ہو اور جدہ تک جانے میں بھی ثواب ملے. میں جب جدہ گیا ہوں تو جدہ کی نیت کی تھی, تو جدہ تک پہنچنے میں کوئی ثواب نہیں ملا تھا مجھے. کھانا ملا, پینا بھی ملا, سیٹ بھی مل گئی, سب کچھ مل گیا, ثواب نہیں ملا عمرے کا. راستے میں اللہ نہ کرے موت واقع ہو جاتی تو یہ نہیں شمار ہوتا کہ جی عمرہ کرتے ہوئے موت ہوئی ہے. جدہ کے بعد ہم نے عمرے کی نیت کی, تو افضل یہی ہے کہ آپ یہیں سے نیت کریں یا جہاز میں نیت کریں یا ایئرپورٹ پہ نیت کر لیں, تاکہ آپ کو پورا ٹریولنگ میں عمرے کا ثواب ملے. لیکن جن کی ٹریولنگ زیادہ ہوتی ہے ان کے لیے پھر حرج ہوتا ہے. تو پھر ہم نے نیت میں یہی اکثر کرتا ہوں کہ یہاں سے مجھے لوگ سول ڈریس میں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں عجیب آدمی ہے, یہاں سے شلوار قمیض میں جا رہا ہے اور وہ عمرہ کر کے کیسے آ گیا. یہ تو اشکالات ہوتے ہیں لوگوں کو. ایک دفعہ عمرہ کر کے آ رہا تھا تو ایک بنگلہ دیشی بھائی بیٹھے ہوئے تھے, کہنے لگے آپ نے عمرہ کیا؟ میں نے کہا, کہہ رہے بال تو اتنے لمبے ہیں, یہ کیسا عمرہ ہے. وہ گرم ہو گیا میرے اوپر, تم لوگوں نے مذاق بنایا ہوا دین کو. میں نے کہا میرے جتنے لمبے بال تھے نا اس میں 6 عمرے ابھی بھی ہو سکتے ہیں, ایک عمرے میں اتنے ہی کٹیں گے. تو ابھی بھی اتنے لمبے بالوں کا فائدہ یہ ہے کہ ایک اس بالوں میں 6 عمرے
بھی ہوں گے تو بھی لگے گا کہ کٹے ہوئے نہیں ہیں. تو آپ لوگ کے اتنے اتنے سے وال ہیں وہ ٹرینڈ کرانی پڑتی ہے, پھر دوسرے عمرے میں اسی ٹرینڈ پہ ٹرینڈ ہے. تو وہ غصے ہو رہے تھے میرے اوپر, بنگلہ دیش کے تھے وہ, اب سن رہے ہوں گے بیان میں, اس وقت میں زیادہ مشہور نہیں تھا. اچھا بھائی جلدی جلدی نمٹانا ہے سوال. میں ایک مشہور اور معیاری ادارے میں پڑھاتا ہوں, وہاں مجھے ایک ہفتہ ہو گیا, میرے پاس قاعدہ اور نادرہ کے چھوٹے بچے کلاس میں گندی گندی گالیاں دیتے ہیں اور بہت گندی حرکتیں کرتے ہیں. طریقے سے گالیاں دینے پر ان کے ماں باپ کو بتائیں آپ ان کو, اور پھر ماں باپ سے مشورہ کریں کہ ان کی گالیاں کیسے چھڑواؤں. اگر ماں باپ کہتے ہیں نہیں چھڑواؤ تو پھر وہ مدرسہ چھوڑ دیں آپ, کیونکہ تھوڑے دنوں میں پھر آپ بھی گالیاں دینا شروع کر دیں, اثر آتا ہے. لیکن مارنے کی اجازت نہیں ہے. قاری صاحب کو اس زمانے میں بچوں کو مارنا تو دور کی بات, ہاتھ لگانے کی بھی اجازت بولو نہیں, بس دیٹس آل. اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں. بعض لوگ قاری کہتے ہیں گالیاں کیسے چھڑوائیں, گالی سے زیادہ ہاتھ سے مارنا ہے. گالی دے دیتا یہ کم درجے کا ہوتا, ہاتھ مارنا یہ بچے بہت بگڑتے ہیں اس سے, اور اس میں کوئی لمٹ ہی نہیں ہے, کوئی کنٹرول ہی نہیں ہے کہ کتنا تھپڑ کتنی پاور کے ساتھ کون بیٹھ کے ناپتا رہے گا. کیونکہ اگر اس کی اجازت دے دی نا تو پھر قاری لوگ ٹانگیں توڑ دیتے ہیں, بازو توڑ دیتے ہیں وہ. تو اس لیے کسی اور طریقے سے کوشش کریں گالیوں کے علاج کی, کچھ بھی کریں, ماں باپ کو بتا کے ان سے مشورہ کریں کیا کرنا ہے ہم نے, لیکن ہاتھ بات اٹھانے کی اجازت نہیں ہے بھائی اس زمانے میں. ہاتھ اٹھانا دور کی بات, میں نے بتایا اگر کوئی پوچھتا ہے نا قاری صاحب بچے کو مار سکتے ہیں, تو آپ نے کیا جواب دینا ہے؟ مارنا تو دور کی بات, ہاتھ بھی بولو پھوٹ لو منہ سے, یار سبق یاد کرا رہا ہوں, ہاتھ بھی نہیں لگا سکتے, کان وان مروڑنا کچھ بھی نہیں, بس سر پہ ہاتھ رکھیں, بس اتنا کافی ہے. اچھا میرے بھائی مفتی صاحب, آج کے نوجوان علم میں بہت ہیں لیکن عمل نہیں ہے, اکثر سستی تقوی کی کمی کی وجہ سے عمل پورا نہیں ہو رہا, اس پر نصیحت فرمائیں. آج پورا بیان اسی پر ہوا ہے. سست آدمی کا علاج اس کے ابا کے پاس ہی ہوتا ہے. ایک دفعہ میں نے کئی بار یہ واقعہ سنا, بھی سناؤں گا پھر لمبا ہو جائے گا. میں نے بڑے بڑے سستوں کو دیکھا ہے, ابا سے طبیعت سے پٹے, اس کے بعد سے الحمدللہ فٹ. ہمارے میں نے بتایا تھا نا ایک بیکری تھی ہمارے مدرسے کے سامنے, وہ بہت ایکٹیو لوگ تھے, بڑے زبردست ایکٹیو لوگ تھے وہ. تو اس میں ہوتا یہ تھا کہ اپنے انہوں نے کزن کو بلا لیا, وہ ہم جا رہے ہیں ابھی کیک رس چاہیے, وہ گھنٹہ لگا کے لا رہا ہے کیک رس پکڑا رہا ہے. پھر ہم نے کہا جی بسکٹ چاہیے, گھنٹہ. ان کو لگا کہ ہمارا کاروبار تو ہو گیا. تو میں بھی سوچتا تھا یہ سارے ایکٹیو ہیں, یہ اس کو کوئی کام بولو گھنٹے اس کے بعد لے کر آتا ہے, بسکٹ لا رہا ہے, چائے لا رہا ہے, وغیرہ وغیرہ نا. ایک دن کیا ہوا کہ میں گیا ہوں, تو میں نے کہا یار وہ نمکین, مجھے زیرا پلس نمکین بسکٹ بڑے پسند تھے, میں نے کہا زیرا پلس بسکٹ تھوڑا کیا لے کر آ گیا. میں حیران یار, میں نے کہا یار وہ باقر خانی ہے, کہہ رہے ہاں ہے. میں نے کہا یار ایک پاؤ چاہیے, ٹھک گیا ایسے روبوٹ کی طرح. میں نے کہا یار ایک ہفتے سے تو یہ کام نہیں کر رہا تھا. میں نے اس کے دوسرے بھائیوں سے پوچھا ہوا کیا ہے, کہہ رہے اس کو ہم نے پنجاب سے بلایا, ہمارے کاروبار کا بیڑا غرق کر رہا تھا, کسٹمر کھڑا ہوا ہے یہ. تو میں نے کہا پھر صحیح کیسے ہوا, تبلیغ میں بھیجا ہے, بیان کہہ رہے کچھ نہیں, کمرے میں لے گئے, طبیعت سے دھویا ہے اس کو, بھائیوں نے, بڑے بھائیوں نے طبیعت سے اس کو دھویا ہے. پہلے سمجھاتے رہے. اچھا مجھے وہ دن وہ بھی یاد ہے جب اس کو سمجھا رہے ہوتے تھے. اب مجھے اس بچے کا, لڑکے کا نام یاد نہیں, اس کا نام شاید فرض کر لو جمشید تھا, فرض کر لو جمشید. یار کسٹمر ہے یار, جلدی کیوں, کیا سستی کر رہا ہے جمشید بار بار نا. تو کہہ رہے ایک ہفتے سے سمجھا رہے ہیں, سمجھیے نا. تو گئے, اس کو طبیعت سے دھویا ہے, اس کے بعد الحمدللہ اس کے سافٹ ویئر بالکل اپڈیٹ ہوئے ہیں اور ایک دم فٹ فاٹ ہو گیا. تو یہ علاج بڑے بھائی اور باپ کے پاس ہوتا ہے, اور یہ بچپن میں ہو جائے تو بالکل, چھوٹے بچہ نہیں, جب بچہ ذرا سمجھدار ہو جائے, بڑا ہو جائے. چھوٹے بچوں کو تو انجوائے کرنے دو لائف کو. تو اس کے بعد ایک دفعہ طبیعت سے چترول لگ جائے نا, بہترین. اس کے علاوہ سست آدمی کے کوئی پیکج نہیں ہے میرے پاس. سست آدمی کو انسان کا بچہ, مجھے بے دین سے اتنی نفرت نہیں ہے جتنی سست ہے. پتہ نہیں میرا مزاج ہے, حالانکہ میں بھی کوئی بہت چست نہیں ہوں, ایکٹیو نہیں ہوں, لیکن بس مجھے سست سے بہت نفرت ہے, پتہ نہیں کیوں. بے دین کا علاج ہو سکتا ہے, سست کا علاج بہت مشکل ہے. اب چترول لگائے گا کون اس کو؟ مودی صاحب میں اسلام میں تکلف نہیں ہے, تو پھر یہ کیا بات ہے کہ بیان غیر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے؟ یہ تکلف کیوں؟ بیان ممبر پر دیا جاتا ہے جبکہ مسائل کے لیے الگ سے اہتمام کیا جاتا ہے.
ممبر پہ میں تھک جاتا ہوں بیٹھا بیٹھا, یہاں کرسی پہ کمفرٹیبل ہوتا ہوں. یہ تکلف یا بناوٹ کی وجہ سے نہیں, یہاں میں مسائل میں تھوڑا گپ شپ کا ماحول ہوتا ہے, ممبر میں تھوڑا تقدس کا ماحول ہوتا ہے, تو پھر بھی سمجھ میں نہیں آیا تو ایسی کی تیسی جاؤ. میں سمجھاتا رہوں بیٹھ کے, ہماری مرضی بھائی, ہم جہاں جب ممبر پہ بیٹھے ہم چاہیں کرسی پہ بیٹھے جیسے ہمیں کمفرٹیبل لگے, اس کا تکلف سے کیا تعلق ہے؟ یہ تکلف ہے کہ میں اس فضول بات کو گھنٹہ بیٹھ کے سمجھانا شروع کر دوں, سمجھ میں آ گیا ٹھیک ہے, نہیں آیا تو بھی ٹھیک ہے. زکوٰۃ کی ادائیگی کے لیے آج کے حساب سے کتنی رقم پر زکوٰۃ ضروری ہوتی ہے؟ 52.5 تولہ چاندی یہ نصاب ہے. تو نیٹ پہ ہر دفعہ سرچ کر لیا کریں کہ 52.5 تولے چاندی کے ریٹ کیا چل رہے ہیں, اپنی ٹینشن کبھی دوسرے کو مت دیں. میں یہ نہیں کہ روزانہ گوگل پہ نیٹ پہ چاندی کی قیمتیں دیکھا کروں. ہمارا بھائی جان یہ بہت لمبا سوال ہے, اس کا خلاصہ مجھے بتا دو, لوگوں کے پاس ٹائم کم ہوتا ہے, اسلام میں تکلف ایسے ہی منع ہے. مفتی صاحب, حدیث رسول ایک بتائی جاتی ہے کہ فاطمہ میری بیٹی بھی ہے, کیا یہ حدیث صحیح ہے؟ آگے عجیب سے الفاظ ہیں نامناسب سے. مفتی صاحب حدیث میں آتا ہے کہ نیک مردوں کے لیے نیک عورتیں, قرآن میں آتا ہے بھائی, حدیث میں نہیں, اور بدکار مردوں کے لیے بدکار عورتیں. کیا یہ آخرت کے لیے کہا گیا ہے؟ کیونکہ عموماً دنیا میں تو میاں بیوی میں سے کوئی نیک اور کوئی برا ہوتا ہے. یہ قرآن میں سورہ نور میں ہے, الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات. پاکیزہ مرد پاکیزہ عورتوں کے لیے, پاکیزہ عورتیں پاکیزہ مردوں کے لیے, خبیث مرد خبیث عورتوں کے لیے, خبیث عورتیں خبیث مردوں کے لیے. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ نیک آدمی کی فاحشہ عورت سے شادی نہیں ہو سکتی یا نیک عورت کی فاحشہ مرد سے شادی نہیں ہو سکتی. یہ تو مشاہدے کے خلاف ہے, اس زمانے میں بھی ہو سکتا تھا, یہ بعض دفعہ دھوکا ہو جاتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکیزہ مردوں کو اٹریکشن پاکیزہ عورتوں میں ہوتی ہے, اور پاکیزہ عورتوں کو پاکیزہ مردی اچھے لگتے ہیں. غلیظ لوگوں کو غلیظ عورتیں پسند ہیں, گندوں کو بھنگی کو گٹر پسند ہے یا خوشبوئیں پسند ہیں. ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے تھے, بھنگی ایک قوم بھی ہے ہندوستان میں, میرے مراد وہ قوم نہیں ہے, وہ قوم نہیں ہے, مجھے کسی نے بعد میں بتایا, اس قوم کا مذاق اڑانا مقصد نہیں ہے یہاں, میری مراد ہے جو بیچارے گٹر صاف کرتے ہیں. حضرت فرماتے تھے کہ ایک پرانے زمانے میں ایک جو بیچارہ گند میں رہتا تھا سارا دن, اب کوئی مجبوری سے ہو تو بھائی وہ ایک الگ بات ہے, اس کا مذاق مقصد نہیں ہے. بعض لوگوں کے پاس روزگار نہیں ہوتا, بھیک مانگنے سے بہتر ہے گٹر صاف کر کے پیسے کما لے. تو یہ ان بھنگیوں کی بات ہو رہی ہے جو مزاج کے بھنگی ہیں, جن کو کرنا ہی گٹر صاف ہے, ان کے پاس اچھا آپشن بھی ہے مگر وہ گھسیں گے گٹر میں ہی. جو مجبوری میں کر رہا ہے وہ ایک الگ ہے. تو پرانے زمانے میں حضرت نے واقعہ سناتے تھے کہ ایک کہیں وہ گٹر صاف کرنے والا کہیں جا رہا تھا, تو خوشبو کی دکان سے کے قریب سے گزرا, بے ہوش ہو گیا. کہاں سے گزرا؟ خوشبو کی دکان, بے ہوش. اب لوگ گلا دبا رہے ہیں, کوئی کیا کر رہا ہے, کوئی کیا کر رہا ہے. اس کے بھائی کو فون کیا, وہ آیا, اس نے کہا ابے حالات کا جائزہ لیا نا کہ کون سی ایسی چیز ہے قریب میں جس کی وجہ سے بے ہوشی تاری ہوئی. دیکھا عطر کی دکان نظر آئی, اس نے کہا بس اس سے پہلے کہ میں بے ہوش ہو جاؤں بہتر ہے اس کا علاج کر دو. تو اس نے کہا بھائی یہ اصل میں خوشبو آ رہی ہے, تو کوئی گوبر لا کے نا اس کی ناک پہ رکھا, ایک دم ہوش میں آ کے بیٹھ گیا. تو جو میل کے عادی ہوں, جو زنا فحش فلمیں, ان کو پاک دامن عورتیں پسند ہوتی نہیں ہیں, ان کو بےہودہ عورتیں ہی پسند ہوتی ہیں. اور جو بےہودہ عورتیں ان کو یہ طبیعت کی ناپاکی کی بات ہو رہی ہے, بعض دفعہ جسم کی ناپاکی ہوتی ہے, بعض دفعہ طبیعت گندی ہوتی ہے, تو اچھے لوگ ان کو سمجھ میں ہی نہیں آتے. جیسے 2 نمبر آدمی کو نا 1 نمبر آدمی سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. وہ کہے گا یار یہ کہ تو سچ بول رہا ہے. اچھا جو 2 نمبر ہوتے ہیں ان کو داماد بھی 2 نمبر چاہیے ہوتا ہے. وہ آ کے اپنے بارے میں سچ سچ بتا دے کہ میری پہلے سے بیوی ہے, میری یہ آمدن ہے, ان کو سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. ان کو وہ آئے گا کہ جھوٹ بولے اور بعد میں پکڑا جائے, وہ کہیں گے کوئی بات نہیں, بعد میں بے شک پکڑا جائے. مفتی صاحب فضائل اعمال میں ایک صحابی کا واقعہ لکھا ہے کہ جہاد فی سبیل اللہ کے سے جانے سے گھبرا رہے تھے, تو انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دے دی. تو کیا ان کی طلاق ہو گئی؟ کیوں نہیں ہو گئی بھائی؟ وہ ایک صحابی کا واقعہ ہے, غالباً اس میں ہے نا جب رومیوں سے لڑائی ہو رہی تھی, جس میں خالد ابن ولید بھی تھے, تو پھر انہوں نے اپنی زوجہ کو طلاق دی کیونکہ ان کو یہ بات رکاوٹ بیوی یاد آ رہی تھی, تو اس کے وہ جہاد میں آگے جانے سے گھبرا رہے تھے. تو انہوں نے کہا سب چیزوں سے دستبردار ہو تاکہ بس شہادت ہو. تو وہ لڑائی ایسی تھی, آپ نہیں کر لینا کہ کبھی کوئی ایسا موقع آئے. تو وہ ہوا یہ نا
میرے پاس یہ سچی مچھی کا کیس آیا. جاپان میں نا ایک نوجوان نے کیا کیا, خودکشی کی. اب خودکشی کرنے سے ڈر رہا تھا وہ, تو بیوی کا خیال آتا, تو کیا کیا اس نے, اوپر بلندی پہ کھڑا ہوا, بیوی کو 3 طلاقیں دی اور کود گیا, اور اللہ کی قدرت بچ گیا, مرا نہیں. پھر وہی کام کیا جو یہاں لوگ کرتے ہیں, 3 طلاقیں دے کے فتویٰ کہاں سے لیتے ہیں, اہل حدیث سے. پھر اہل حدیث سے فتویٰ لیا کہ 3 طلاقیں ایک ہوتی ہیں, اور بیوی کو رکھ لیا. میں نے کہا کہ ان کے ریلیٹو سے میں نے کہا اس کو بولو خودکشی کر کے بھی جہنم میں جاتا نا, اس سے بڑی جہنم میں جو تو دین کو تو نے مذاق بنایا نا, اس سے بڑی جہنم میں جائے گا تو نے دین کو مذاق بنایا. کہ وہ مجھ سے پوچھ رہے تھے بھائی یہ کیا ہے, پھر میں نے ان کو پورا پھر وہ کلپ ریکارڈ کروا کے دیا, اور واٹس ایپ پہ حرام کاری, پہلے 3 طلاقیں دے رہا ہے اور یہ سوچ کے کہ اب تو مر ہی رہا ہوں اور اب بچ گیا تو بیوی کو حلال, یہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں. اہل حدیث کو بھی میں کہتا ہوں یار کوئی غیرت کیا کرو, کچھ غیرت کرو, یا تو دلیل سے آؤ, ہم سے سمجھو مسئلہ, ہم قائل کریں گے. اور اگر نہیں بیٹھتے تو یہ کون سا طریقہ ہے, ایک آدمی فقہ حنفی کو فالو کر رہا ہے, 3 طلاقیں دے کے آ رہا ہے, اور کتنے لوگ اس چکر میں اہل حدیث بنے ہیں. مسلک کو اس طرح پروموٹ کرنا کوئی غیرت مند آدمی کا کام ہو سکتا ہے کہ بیویاں حلال کر کر کے ہمارے مسلک میں آتے رہو. وہ قاری خلیل الرحمان کا کلپ ہے نا, وہ کہہ رہے ہیں میں حنفیوں کو کہتا ہوں جب 3 طلاقیں دیتے ہیں یا تو مسلک بچا لے یا بیوی بچا لے. یہ کون سا طریقہ ہے یار کہ شریعت کو پروموٹ کرنے کا. تو اس سے بیوی نہیں بچے گی, اس سے حرام کاری کا گناہ ہوگا, اور شریعت کے ساتھ مذاق کا الگ گناہ ملے گا. قرآن نے جہاں طلاق کے حکام بیان کیے وہاں یہ صاف طور پہ کہا ہے لا تتخذوا آیات اللہ ہزوا, اللہ کی آیات کو, اللہ کے حکام کو کھیل تماشا مت بناؤ. خاص طلاق کے حکام میں اللہ نے کہا ہے. تو اور بے وقوف آدمی کو دیکھو اوپر سے چھلانگ لگا رہا ہے اور طلاق دے کے. وہ صحابی تو جہاد میں شہادت کے لیے جا رہے تھے, ان کا تو سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی واپس آنا ہی نہیں ہے. تو ایک دل میں خلش ہو رہی تھی, بار بار بیوی یاد آ رہی تھی, تو انہوں نے تو جانا ہی تھا, شہادت ہی تھی ان کے سامنے. تو بہرحال آپ لوگ یہ کام نہ کریں, کبھی کھمبے سے چپکنے کا موڈ ہو تو چپک جائیں, ویسے ہی بیوہ ہو جائے گی, خود ہی جان چھوڑ جائے گی. ہم لانڈی سے آئے ہیں, 5 منٹ ملاقات نہیں, ابھی نہیں. میرے بھائی کہاں ہیں لانڈی والے, پھر ملیں گے انشاءاللہ. اپنا خیال اپنے خرچے پہ رکھیے گا. مفتی صاحب میرے سوال ہے جو لوگ رمضان میں تراویح پڑھاتے ہیں 19 چلتے ہوئے ملاقات کر لیتے ہیں انشاءاللہ. 19ویں رکعت میں والناس پڑھتے ہیں اور آخری رکعت میں الف لام میم پڑھتے ہیں. مفتی زین العابدین صاحب کا کہنا ہے کہ مکروہ ہے اگر الف لام میم پڑھا تو 18ویں رکعت میں. حدیث میں آتا ہے, یہ میں سمجھ گیا, یہ سوال انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ اکثر مسجدوں میں یہ دیکھا گیا ہے کہ آخری رکعت میں, پہلی رکعت میں سورہ ناس پڑھتے ہیں جو آخری تراویح ہے, اس میں اگلی رکعت سے پھر المفلحون تک پڑھتے ہیں, الف لام میم سے لے کر المفلحون تک. یہ بعض مساجد میں, بہت ساری مساجد میں ہندوستان پاکستان میں یہ رواج ہے, اور ان کی دلیل وہ حدیث ہے خیرکم الحال المرتحل. حال کہتے ہیں سفر سے اترنے والا, مرتحل کہتے ہیں آگے کوچ کرنے والا. تو اس حدیث سے استدلال کیا بھائی ہمارا ایک سفر ختم ہوا ہے تو ختم ہوتے ہی آگے کوچ کرنا ہے, ہم نے دوبارہ الف لام میم سے شروع کر دینا ہے. اور اس کے پیچھے فلسفہ یہ ہے کہ تاکہ قرآن ختم ہی نہیں ہوا, بھائی دوبارہ شروع ہو گیا. ٹھیک ہے, بعض علماء کی رائے ہے, لیکن ہماری رائے اس میں یہی ہے جو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بڑی زبردست بات لکھی ہے کہ خیرکم الحال المرتحل کا مطلب تو یہ ہے کہ کنٹینیوسلی قرآن پڑھا جائے. تو مطلب یہ کہ جس دن ختم کر دیا تو اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں, کیونکہ یہ ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے. یہ عجیب بات ہے کہ آپ نے سورہ ناس پہ ختم کیا, پھر المفلحون پہ ختم کر کے اگلے دن سے وہاں سے نہیں شروع کیا, اگلے دن سے اگلا اب رمضان میں شروع ہوگا, پھر شروع الف لام میم سے ہی ہوگا. تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے اس کی, تو کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اس لیے حضرت فرماتے تھے کہ الناس پہ ہی ختم کریں, اگلے سال الف لام میم سے شروع کریں. اور حدیث کا مفہوم اگر یہ لینا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تلاوت ختم نہ کریں, قرآن ختم ہو گیا تو اب ناغہ کرنا ہے, اگلے دن سے دوبارہ شروع کر دیں. بہرحال مسئلہ اختلافی ہے, اس میں اتنی شدت جائز نہیں ہے. کوئی اگر المفلحون پہ کر رہا ہے تو کرنے دیں. ہماری مسجد میں یہ رواج نہیں ہے. میں سورہ ناس پہ ہی ختم کرتا ہوں, اگلی تراویح میں پھر الف لام میم سے ہم شروع کر دیتے ہیں. تو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے بھی اس پہ رد کیا کہ اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. بہرحال دارالعلوم کرنگی کا فتویٰ یہی ہے, انہوں نے کچھ اسلاف سے روایتیں بھی پیش کی ہیں اس پہ کہ وہ مفلحون تک پڑھا جائے. تو اختلافی مسئلہ ہے, اس میں شدت ٹھیک نہیں ہے. ہمارا رائے ہے کہ یار کوئی صریح حدیث تو ہے نہیں اور لاجک کے بھی خلاف ہے, تو سمجھ میں آتا نہیں ہے. سورہ ناس پہ جہاں ختم ہو رہا ہے, جہاں اللہ نے کیا حضرت عثمان کے مذہب میں, تو وہی ہونا ختم. کیا خیال ہے؟
عجیب سا لگتا ہے کہ یہ المفلحون پہ لے جا کے چھوڑ دیا. مفتی سعید قریب ہے اور مشورہ دیجیے قربانی کے لیے 1 بچڑا خریدیں یا 4 بچیاں. یہ ان کا کہنے کا مقصد ہے کہ ایک بچڑا آ رہا ہے 20 لاکھ کا اور اسی 20 لاکھ میں 10 درمیانے درجے کے بچڑے آ سکتے ہیں یا بچیاں آ سکتی ہیں, تو کیا کریں ہم؟ تو میں تو یہ کہوں گا ایک اتنا موٹا تازہ بیل خریدنے کے بجائے زیادہ خرید لو, زیادہ قربانیاں ہو جائیں گی ایک. اور پھر گوشت بھی لوگوں میں, اور یہ اتنے موٹے موٹے بچڑوں کے گوشت بھی کھانے کے قابل نہیں ہوتے, ان کو اسٹرائڈ کے انجیکشن لگا لگا کے گینڈا بنایا ہوا ہوتا ہے. یہ کروڑ پتی لوگوں کے شوق ہیں, انڈا موڑ پہ تھوڑی رہ رہے ہوتے اگر تم اتنے کروڑ پتی ہوتے. یہ شوق ہے, آپ بلاول ہاؤس کے قریب اگر رہتے ہو, ان کے شوق ہے, ان کے لیے 20 لاکھ 1 کروڑ کوئی ویلیو نہیں ہے, تو ان کو یہ شوق پورے کرنے دو. میں اس لیے ان کو منع نہیں کر رہا کہ یہ تاجروں کا بزنس بھی تو ہے نا یہ, تو ان کو بھی بیچاروں کو روزی روٹی مل جاتی ہے. یہ پورے سال ایک ہی بچڑے کو کھلا کھلا کے نا, دیسی گھی کھلا کھلا کے کپا بنا دیتے ہیں, دیکھنے میں بھی اچھا لگتا ہے, قربانی کی ایک رونق ہو جاتی ہے, گلی میں پتہ چلتا ہے کسی کا بچڑا آیا ہے. تو یہ کروڑ پتی لوگوں کے شوق ہیں, انہی پہ جچتے ہیں. نارمل آدمی کو چاہیے کہ میں بھی نارمل ہی ہوں, نارمل ہم جیسے لوگوں کو چاہیے کیا کریں بھائی, ہم میں تو یہی کرتا ہوں, میں اتنا مہنگا بیل نہیں لے کر آتا, میں 2 لے آتا ہوں بھائی, 2 لے آؤ یار, تھوڑے زیادہ حصے ہو جائیں گے, محلے پڑوس والے شریک ہو جائیں گے اس میں, یا ابا کے ثواب کے لیے ایک حصہ کر دو, ایک اماں کے ثواب کے لیے کر دو. تو اس طرح سے میرا اپنا تو یہی ہے, گوشت زیادہ آ جائے گا, آپ نہیں کھا سکتے, صدقہ کر دو گوشت, اس کٹے کا کچھ بھی نہیں ہو سکتا. جائز ہے بہرحال, کوئی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہے, لیکن کروڑ پتی لوگوں پہ یہ چیزیں سوٹ کرتی ہیں. نہیں, وہ جائز نہیں ہے. وہ کئی دفعہ مسئلہ بتایا کہ آن لائن کام کرنے والوں کو فیک ویوز ڈالنے پڑتے ہیں, ویوز, تو اس پہ پھر ان کی ارننگ ہوتی ہے. یہ دھوکہ ہے, گوگل کے ساتھ دھوکہ, یہ گوگل کے ساتھ دھوکہ کسی کو دینا بھی جائز. ہاں, پبلک کے ساتھ بھی دھوکہ ہے, گوگل کے ساتھ بھی ہے, دونوں کے ساتھ ہے. پبلک سمجھتی ہے بہت زبردست بھائی, اتنے ویوز جا رہے ہیں تو بڑی زبردست پروڈکٹ ہے, تو یہ ٹھیک نہیں ہے. تو جو نیچرل ہے اس کو نیچرل رہنے دے, کافی ہو گیا. آپ لوگ جلدی سے سلام کر لیں. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.